ہیلو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈیلی انفارمیٹیو فیکٹس۔ دوستو، اگر بات کی جائے کرمنلز کی تو ہر ملک میں مختلف قسم کی کرمنل موجود ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں موجود کچھ ایسے کرمنلز بھی ہیں جنہوں نے سینکڑوں مرڈرز کیے ہیں۔ اور کیا ہو اگر ایک کرمنل وزیر اعلیٰ کو موت کی دھمکی دینا شروع کر دے؟ اور یہ نہیں بلکہ پاکستان میں موجود کچھ ایسے کرمنلز بھی ہیں جنہوں نے MNA کو اغوا کیا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان میں موجود سب سے پاورفل اور خطرناک کرمنلز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی انفارمیٹیو فیکٹس کو اینڈ بیل آئیکن کو دبائیے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ چودھری نادر گجر۔ دوستو، نادر گجر اس وقت پاکستان کے سب سے پاورفل اور خطرناک لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کا تعلق قصور سے ہے اور یہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو، نادر گجر کی کہانی تب شروع ہوئی جب اس نے ایک شخص سے 8 کنال زمین خریدی، پر قصور کے MNA احمد خان نے اس زمین پر قبضہ کر لیا۔ احمد خان ضلع کا MPA تھا، لیکن چودھری نادر نے اس کے باوجود اس MPA کے 7 لوگوں کو دن دہاڑے اسی زمین کے اوپر قتل کر دیا اور آدھے گھنٹے میں اپنی زمین واپس لے لی، لیکن MPA نے اپنے پاور کا استعمال کر کے اسے جیل بھجوا دیا اور نادر 3 سال تک جیل میں رہا۔ جب یہ جیل سے چھوٹا اور اپنے گاڑی میں گھر جا رہا تھا تو MPA احمد خان نے اس پر حملہ کروا دیا۔ اس حملے میں نادر کے 2 بانجے قتل ہو گئے، لیکن یہ بندہ اتنا خطرناک تھا کہ اس نے اپنے بانجے کے مرنے کے صرف 24 گھنٹے بعد 1000 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور MPA کے باپ کو اس کے گھر سے اغوا کر لیا۔ دوستو، آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ احمد خان کا باپ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ نون لیگ کا موجودہ MNA تھا، پر اس کے باوجود چودھری نادر نے اس کو اپنے گھر سے اٹھا کر اسے غائب کر دیا اور بعد میں اس کی لاش دوسرے شہر سے برآمد ہو گئی تھی، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود کوئی اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ دوستو، یہ شخص آج بھی کھلے عام گھوم رہا ہے اور کسی کی جرت بھی نہیں کہ اسے ٹچ کر سکے۔ دوستو، آپ جان کر بلیو نہیں کریں گے کہ نادر پر 1400 سے زیادہ کیسز درج ہے، پر اس کے باوجود بھی یہ کھلے عام پھرتا ہے اور اسے اب نون لیگ کی فل سپورٹ حاصل ہے، اور یہ نہیں بلکہ اب تو یہ قصور کی ایک سیلیبریٹی بن چکا ہے۔ مہر دلاور ارائی۔ دوستو، دلاور ایک ایسا شخص تھا جس نے 14-15 سال کی عمر میں جرم کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اس کا تعلق ملتان سے تھا۔ دوستو، اصل میں ملتان کے ایک سیاسی گروپ نے اس کے بڑے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا کیونکہ اس کی فیملی نے ان پولیٹیشنز کو اپنی زمین بیچنے سے انکار کر دیا تھا۔ دلاور اس وقت چھوٹا تھا، لیکن اس نے اس وقت پولیس اسٹیشن میں جا کر FIR درج کروانے کی کوشش کی، پر پولیس والے MNA اور MPA سے ملے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور اس کے بعد دلاور نے جرم کا راستہ اختیار کر لیا۔ دوستو، دلاور اتنا نڈر تھا کہ اس نے DSP کا گھر بھی لوٹ لیا، اور یہ نہیں بلکہ 4 پولیس والے کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد دلاور نے اس MNA کا پتہ لگوا لیا جس نے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ جب اس MNA کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی تو دلاور اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے اس پولیٹیشین اور اس کے بیٹے دونوں کو مار دیا۔ اس واقعے کے بعد پورا ملتان اس سے ڈرنے لگا اور اس کا راج شروع ہو گیا۔ دوستو، دلاور ملتان میں بزنس کرنے والوں سے بتہ بھی وصول کرتا تھا۔ دوستو، آپ جان کر بلیو نہیں کریں گے کہ جب ملتان کی DPO نے اسے منع کر دیا اور اسے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تو یہ گنز لے کر DPO آفس میں پہنچ گیا اور پولیس فورس کے سامنے DPO کو قتل کر دیا۔ دوستو، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ DPO تک پہنچا کیسے؟ اصل میں اس نے اپنے جسم پر بم باندھا ہوا تھا، تو اس لیے کوئی بھی پولیس والا اس کے نزدیک نہیں آیا، اور تو اور بلکہ اس نے بم کی وجہ سے 11 پولیس والوں کو بھی کڈنیپ کر لیا تاکہ وہ وہاں سے سیفلی نکل سکے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد پوری پنجاب پولیس اس کے پیچھے پڑ گئی اور انہوں نے دلاور کو ڈھونڈ کر اسے اور اس کے ساتھیوں کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا۔ خیر جو بھی ہو، لیکن کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ایک عام سا بندہ بھی خطرناک مجرم بننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ارشد بٹی۔ دوستو، ارشد بٹی ایک پولیس انسپیکٹر تھا جس کا تعلق پنجاب کے علاقے شیخوپورہ سے تھا۔ یہ ایک ایماندار آفیسر تھا جو کہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا، لیکن 2001 میں شیخوپورہ کے ایک MNA نے اس انسپیکٹر سے قتل کے معاملے میں فیور مانگی اور ارشد نے غلط کام سے منع کر دیا۔ اس پر غصہ ہو کر اس MNA نے انسپیکٹر ارشد کے بھائی کو اغوا کر لیا اور اسے شدید تشدد کر کے قتل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس MNA نے ارشد پر جھوٹا الزام لگا کر اسے بھی سسپینڈ کر دیا، اور اس دوران بھائی کی موت کی وجہ سے ارشد کی بابی بھی صدمے سے وفات پا گئی، اور ان سب حادثات کو دیکھتے ہوئے یہ انسپیکٹر کرمنل بننے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے پاس موجود سارے پیسوں سے اسلحہ خریدا اور اس MNA پر حملہ کر کے اس کے کئی لوگوں کو قتل کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ارشد نے خطرناک مجرموں کے ساتھ مل کر اس MNA کے بیٹے کو بھی اغوا کر لیا اور اسے بالکل ویسے ہی مارا جیسے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ ان سب کے دوران ارشد کو پکڑنے کے لیے کئی آپریشن کیے گئے، لیکن ان میں کئی پولیس والے اپنے جان دو بیٹھے، لیکن آخر کار IG پنجاب نے ارشد کے
सर पर 2 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। एक और मजे की बात यह है कि जब ये फरार था तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। तो इसने उस वक्त पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही को फोन किया और इन्हें कत्ल करने की धमकी दे दी। ये बंदा इस हद तक खतरनाक बन चुका था कि गवर्नमेंट भी इससे डरती थी, और ये नहीं बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद इसे एनकाउंटर करने का हुक्म दिया था। और आखिरकार एक गद्दार की वजह से पुलिस भारी तादाद में इस पर हमला करने में कामयाब हो गए और इसे कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि क्रिमिनल माशरा खुद ही बनवाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रही।